الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ وقال عز وجل في سورة القمر 4 مرات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان یعنی لینگویج آف دا قرآن پڑھانا اور آپ لوگوں کا یہاں پر آ کر قرآن کی زبان سیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے شکر کرنے کے لیے الفاظ ذکر کیے ہیں، وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں جنتیوں کی زبان سے ادا کروائے ہیں کہ شکر کیسے کیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ جنتی یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو بندہ مومن کے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ جنت ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہمارا حق تھا، ہم نیک تھے، ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے، تو جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، یہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور یہاں پہنچنا اس کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم کے بغیر ناممکن تھا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم سب، میں بھی، آپ بھی، یعنی حاضرین بھی اور ناظرین بھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قمر کی ایک آیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ سورۃ القمر میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جملہ ایک مرتبہ کہنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دہرایا، اور آپ کو اس کلاس کی انویٹیشن کے لیے جو اشتہارات موصول ہوئے ہوں گے ان میں بھی شاید یہ جملہ لکھا ہوگا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں نے یہ آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھتے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اس سوال کے جواب میں آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ یس وی آر، ہم ہیں اس نصیحت کو قبول کرنے والے، ہم اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ذکر کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی یاد کرنا کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ معنی اس آیت میں رکھے جائیں تو اس آیت کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ ہمیں اپنے معاشرے میں چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں قرآن حرف بہ حرف یاد ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔
ذکر کے ایک معنی نصیحت کے بھی کیے جاتے ہیں. میں نے اس آیت میں مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن فہمی کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے پڑھا جائے، اس اعتبار سے قرآن بہت آسان ہے. اس مقصد کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا بھی کافی ہے. اس لیے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے قرآن کی، آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کو نصیحت جو ہے وہ ملتی رہے گی، ڈیلی تلاوت میں آپ کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. اور دوسرا لیول، دوسرا درجہ ہے قرآن فہمی کا، قرآن سے احکام اخذ کرنا. یہ بہت مشکل لیول ہے، اور اس کے لیے صرف عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے. صرف عربی سے یہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم کس لیول کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کلاس کو مکمل کرنے کے بعد قرآن سے احکام نہیں نکالنے، وہ بہت مشکل لیول ہے اور بہت اونچا لیول ہے. ہم جس لیول کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کا لیول. اس کے لیے عربی انشاءاللہ تعالیٰ کفایت کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں آپ کے سامنے اسی بورڈ پر قرآن مجید کی آیات لکھ رہا ہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ رہا ہوں گا، اور آپ صرف انہیں سمجھ ہی نہیں رہے ہوں گے بلکہ انہیں باقاعدہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے آپ سے ریکوائرمنٹ جو درکار ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اس کورس سے صحیح طور پر، مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے آپ میں قابلیت کیا ہونی چاہیے. آپ کی قابلیت صرف اور صرف یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو. ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم آپ سب نے حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے میں نے وہ شرط نہیں لگائی. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اور باقی جو دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری چیز جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ آپ کی ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مختصر سا کورس ہے اور گنے چنے دن ہیں. ان میں سے اگر آپ کا ایک دن بھی مس ہو گیا اور اگلے دن آنے سے پہلے آپ نے اس کی ریکارڈنگ نہ دیکھی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور دوسری شرط اس کے ساتھ ہی جو پنکچویلٹی کی ہے وہ بھی کلیئر کرتا چلوں. ایون آپ اس کلاس میں اگر 10 منٹ بھی لیٹ آئے تو جو بات چل رہی ہوگی اس بات تک پہنچنے میں آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے، اور پھر میچ کرنے میں 10 منٹ مزید لگ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سیشن ہمارا 45 منٹ کا ہے، تو بچے گا کچھ بھی نہیں. لہٰذا صحیح یا مکمل طور پہ مستفید ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں جی اس کورس کی. تو مزید تاخیر کیے میں باقاعدہ لسان القرآن کورس کا آغاز کر رہا ہوں. آپ کو سب سے پہلے اپنے کورس کا نام معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کورس کا نام ہے لسان القرآن. لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان، اور قرآن کی زبان کے معنی ہے لینگویج آف دا قرآن. اور پھر میں نے اپنی ابتدائی کلمات میں ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب وہ دعا یاد بھی کریں اور ڈیلی اسے پڑھیں، اس کورس کے لیے بھی خاص طور پر اور اپنی زندگی میں بھی آسانیوں کے لیے. تو باقاعدہ میں آغاز کرتا ہوں اس دعا سے. بورڈ پر میں دعا لکھوں گا، آپ کے سامنے پروناؤنس کروں گا اس دعا کو. انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہمارا کورس لسان القرآن جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، مشکل ہمیں کسی قسم کی اس میں نہ آئے. یہی الفاظ جو ہیں میں آپ کے سامنے بورڈ پر عربی زبان میں لکھتا ہوں. ربی، ربی کے معنی ہے اے میرے رب. اب یہیں سے آپ کو عربی زبان کی گہرائی کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ لفظ ایک ہے اور ترجمہ میں اس کا 3 الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اے میرے رب. آپ کو صرف رب نظر آ رہا ہے، نہ اس میں اے کے لیے لفظ نظر آ رہا ہے نہ میرے کے لیے لفظ نظر آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بتائیں گے کہ اس میں اے کہاں ہے اور میرا جو ہے وہ کہاں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہوئے اس کورس کو
مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو ربی اے میرے رب, یسر آسان کر دے, آسان فرما دے. ولا تؤثر اور مشکل نہ فرما. یہ مشکل اور آسانی میرے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آسان کر دے ہمارے لیے, مشکل نہ ہو ہمارے لیے. یہاں پر آنا, یہاں پر بیٹھنا, یہاں پر پڑھنا, یہاں پر سیکھنا, یہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو. اور اب تیری توفیق سے, تیرے فضل سے, تیرے کرم سے ہم نے اس کو شروع کر ہی دیا ہے, تو وَتَمِّمْ مکمل فرما دے بالخیر, خیر کے ساتھ, خیر کے ساتھ. مختصر سی دعا ہے, انتہائی مفید, صرف عربی کورس کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ اس دعا کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں کہ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. میرے خیال میں آپ کو یاد ہو گئی ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کا آغاز اس کے الفابیٹ سے کیا جاتا ہے. جب ہم نے پہلی مرتبہ انگریزی پڑھی تھی تو ہمیں ABC سکھائی گئی تھی. اب وہ الفابیٹ جو ہیں انگلش کے, انگریزی کے, وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں ماشاءاللہ سب کے علم میں. اردو جب ہم نے پڑھنی شروع کی تو ہمیں حروف تہجی پڑھائے گئے. اب اردو کے حروف تہجی کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں یہ سب کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ انگلش کے جو الفابیٹ ہیں 26 ایسی ہے نا کہ 28 26 کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن اردو اس کے الفابیٹ حروف تہجی کتنے ہیں اس میں اختلاف شروع ہو جائے گا. تو میں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا. بہرحال اب ہم آتے ہیں عربی کے الفابیٹ حروف تہجی کی طرف. تو پہلی بات یہ کہ عربی کے حروف تہجی جنہیں میں الفابیٹ بھی کہہ رہا ہوں, یہ حروف تہجی بھی کہلاتے ہیں لیکن انہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے. حروف الہجا. آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو آپ الفابیٹ کے طور پہ اس ٹرمینالوجی کو یاد کر سکتے ہیں. اب جو دو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا جنہیں ہم حروف تہجی یا الفابیٹ کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں, یہ کتنے ہیں اور کون کون سے. ان دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو بورڈ پر دوں گا, حروف لکھ کر اور انہیں پروناؤنس کر کر, کیونکہ ان حروف کی پروننسیشن جو ہے وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حروف میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا ان میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم اردو بولنے والوں کے علم میں نہ ہو. ہر حرف کو ہم اردو بولنے والے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. بس کچھ حروف کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہوگا, وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سالو کر دوں گا, آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا. تو پہلا حرف جو ہے وہ ہے جی الف, یہیں سے شروع ہوتا ہے سارا سلسلہ. اور دوسرا حرف ہے اردو میں بے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن عربی میں اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ہے با. یہیں سے میں آپ کو اصول بتا دوں, یہیں سے جو حروف ہم اردو میں ایک ہی آواز پر ختم کرتے ہیں, الف کے آخر میں اے ہے, نو. بے کے آخر میں اے ہے, ڈیفینیٹلی ہے. الف نو اے, بے اے. تو جس حرف کے آخر میں آپ کو اے کی آواز سنائی دے, عربی میں آپ نے اس کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ اصول اگر بتا دیا تو میں جو بھی حرف آپ کے سامنے لکھوں گا آپ اسے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح پروناؤنس کریں گے. تو یہ حرف ہے الف, یہ با. پہلے آپ اردو میں پڑھ کے دیکھ لیں اسے, بے با. جی
تے تا، سے سا، جیم جا نو جیم، ہے ہا، خے خا. کتنے ہو گئے؟ 7. تو پہلی لائن میں پہلی رو میں میں نے 7 حروف لکھے ہیں جی، الف با تا سا جیم ہا خا. اوکے، اب نچلی لائن پہ چلتے ہیں جی. دال، زال، رے را، زے زا، سین سین سین، شین شین، صاد صاد. 14 ہو گئے. ضاد ضاد، توئے تو، یہ آ گیا نا توئے میں. زوئے زوا، عین عین، غین غین، فے فا، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، ہے ہا، واو واو واو، یہ یا. کتنے ہو گئے؟ 28. عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. ساتھ ساتھ میں نے ہر رو میں لکھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 4 روز میں آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں، اور پیر کی صورت میں اگر آپ انہیں پڑھیں تو یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. الف با تاسا جیم ہا خا، الف با تاسا جیم ہا خا، دال زال رازا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون ہا واو یا، الف با تاسا جیم ہا خا، دال زال رازا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون ہا واو یا. آپ جس مرضی طریقے سے انہیں یاد کر لیں، یہ آپ پر چھوڑ دیا میں نے، اور ان کی بس آپ نے پروننسیشن جو ہے جس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ سامنے رکھنا ہے. اب یہ جو 28 حروف ہیں، ان حروف میں سے کوئی حرف ایسا ہے جو آپ اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے نہ جانتے ہوں؟ سب جانتے ہیں. اب ذرا کمپیریزن کریں کہ جن کی زبان انگریزی ہے ان کے لیے عربی سیکھنا کتنا مشکل کام ہے. ان کو سٹارٹ میں سب سے پہلے الفابیٹ یاد کرنے پڑیں گے، سیکھنے پڑیں گے، ان کی پروننسیشن. ہمیں یہ شروع سے مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کریں گے.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اردو زبان عطا کی یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ 28 حروف ہو گئے۔ اب ان حروف میں ایک حرف اگر میں ایڈ کر دوں تو حروف کی تعداد ہو جائے گی 29، اور وہ حرف ہے حمزہ۔ لیکن میں ایڈ نہیں کروں گا۔ اگر ایڈ نہیں کروں گا تو پھر یہ حمزہ کہاں جائے گا؟ اس حوالے سے اب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ ان کی پروننسیشن کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اردو میں جن حروف کے پڑھنے میں آخر میں ایک ہی آواز آتی ہے، وہ ایک ہی آواز آپ نے آ کی آواز میں بدل دینی ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے کہ اگر ان حروف میں حمزہ کو بھی شامل کر دیا جائے تو تعداد 29 ہو جاتی ہے، لیکن میں حمزہ کو شامل نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں نہیں شامل کروں گا، اور علماء نے حمزہ کو الگ سے حرف کیوں کنسیڈر نہیں کیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ایک چیز اور جس سے ہم سب واقف ہیں اسے بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ میں آپ کے سامنے کچھ علامات لکھ رہا ہوں، آپ سب واقف ہیں۔ یہ کیا علامت ہے جی؟ زبر، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے۔ یہ پیش، زبر زیر پیش، سب واقف ہیں۔ یہ حرکات کہلاتی ہیں، ٹھیک؟ حرکات نہیں ہے۔ حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ سکون کے لیے عام طور پہ ایسی علامت ڈلی ہوتی ہے، لیکن یہ علامت مجھے بہت تنگ کرے گی جب میں بورڈ پہ لکھوں گا، اور آپ کو بھی تنگ کر سکتی ہے۔ یہ علامت پیش کے ساتھ مکس ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ۔ میں یہ لکھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے، آپ اسے پیش سمجھ لیں۔ میں پیش لکھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کا منہ نہ بنے، آپ اسے سکون سمجھ لیں۔ تو اس کنفیوژن کا حل ہم یہ نکالیں گے کہ ہم سکون کی علامت کے لیے یہ علامت نہیں بلکہ یہ والی علامت استعمال کریں گے، تاکہ کنفیوژن کسی قسم کی نہ رہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دعا لکھی ہے اس میں آپ کو سکون کے لیے یہی علامت ڈلی ہوئی مل رہی ہے، باقی وہی علامات ہیں۔ ہاں، ایک جو شد کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، شد، یہ کوئی الگ سے علامت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جس حرف پہ شد ہوتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ساکن صورت میں، یعنی ایک مرتبہ اس پہ سکون ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس پہ حرکت ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہاں پر با پہ شد ہے نا، تو یہ اصل میں تھا رب بی، رب بی، پہلا با ساکن اور دوسرا با زیر کے ساتھ والا، تو وہ دونوں باؤں کو مرج کر دیا گیا اور اس پہ شد ڈال دی گئی، تو کوئی نئی علامت نہیں ہے، یعنی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو یہ 3 حرکات ہیں اور ایک ہے علامت سکون، ان سے آپ سب واقف ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پہلا حرف ہے نا، الف، پہلا حرف الف، اس الف پر جب بھی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، جب بھی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، جیسے ایسے، 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 یا الف ساکن ہو جائے، اس پہ علامت سکون آ جائے۔ اب اس الف کو الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حمزہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ بن جاتا ہے جب اس پر زیر آ جائے، زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا اس پہ علامت سکون آ جائے۔ تو اس لیے اس کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان چاروں صورتوں کے علاوہ یہ الف ہی کہلائے گا اور الف ہی رہے گا۔ تو دوسرا اہم پوائنٹ جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ کو الف اور حمزہ کا فرق معلوم ہو گیا، الحمدللہ۔ اب میں اگر آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ
الفاظ رکھوں، لکھوں بورڈ پہ اور آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے اس لفظ میں الف ہے یا نہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. الف آپ نے اس الف کو کہنا ہے، الف آپ نے اس الف کو کہنا ہے جس میں نہ کوئی حرکت ہو اور نہ سکون کی علامت ہو، اور حمزہ آپ نے اس الف کو کہنا ہے جس پہ 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے پہلے الفاظ تھے اقرا. مجھے یہ بتائیے کہ اقرا لفظ میں الف ہے؟ کوئی صاحب جنہیں نظر آ رہا ہو الف؟ سب متفق ہیں؟ یہ حمزہ کیوں؟ اس لیے کہ الف پہ زیر ہے. یہ حمزہ اس لیے کہ اس پہ سکون یا جزم کی علامت ہے. اس لفظ اقرا میں الف نہیں ہے. اب میں اگر آپ سے کہوں جی اس کے حروف آپ پڑھ دیں تو آپ کہیں گے یہ حمزہ ہے، یہ قاف ہے، یہ را ہے. ماشاءاللہ. اب اسے رے نہیں کہنا آپ نے کیونکہ آپ لسان القرآن کورس میں بیٹھے ہیں. یہ را ہے اور یہ حمزہ ہے. تو الحمدللہ جی آپ نے اقرا لفظ میں پہچان لیا کہ الف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم سب کیا ہیں جی؟ مسلمان. مسلمان سے پہلے کیا ہیں؟ انسان. اور انسان جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے. کلیئر؟ موسٹلی جو الفاظ آپ کے سامنے اس کورس میں آئیں گے وہ قرآن کے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو انسان لفظ میں الف ہے؟ انسان لفظ میں الف ہے. کون سا والا الف ہے؟ یہ سین کے بعد والا جو ہے یہ الف ہے اور پہلا والا حمزہ ہے. تو ماشاءاللہ جی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. لہٰذا اب آپ جب بھی مصحف کھولیں گے الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ حمزہ اور الف کو پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. انسان کیسے بنا؟ مٹی سے. آپ کا بھی یہ خیال ہے جی انسان مٹی سے بنا؟ انسان بنا جی الف نون سین الف اور نون سے. تو انسان بننے کے لیے ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ حروف تہجی اور کچھ حرکات اور علامت سکون. اس انسان بن گیا. تو گویا آپ کو پہلا فارمولہ میں نے دے دیا کہ حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ بنتا ہے. شاید بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ بتایا کہ جی انسان مٹی سے بنا. اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے انسان ہے کیا؟ اشرف المخلوقات. صحیح ہے؟ انسان لفظ ہے. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ نہیں بنتے. آپ لفظ بنائیں گے، لفظ بنیں گے. ٹھیک؟ اور لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ. آپ الفاظ بناتے پھریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کورس میں عربی تو آپ کو آ ہی جانی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اردو بھی آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جس کی جمع الفاظ آتی ہے. اب آپ ان حروف اور حرکات اور علامت سکون، ان 4 علامات کے ملانے سے بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. اب وہ پریکٹس نہیں میں کرواؤں گا آپ کو کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے ہو گئے ہیں.
تو اس سے اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جی اقرا اسی طرح بنا, حروف اور حرکات کے ملنے سے. انسان بھی اسی طرح بنا, اور انسان کو ہم نے ثابت کیا کہ لفظ ہے. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں, دو اقسام ہوتی ہیں لفظ کی, اقسام نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں, معنی, ٹھیک, معنی نہیں ہوتے, معنی. اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی نہیں ہوتے. تو گویا لفظ کی دو اقسام ہوئیں, با معنی اور بے معنی. با معنی میننگ فل, بے معنی میننگ لیس. ہمارا کورس کیا ہے جی؟ لسان القرآن. تو قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہو سکتا ہے؟ نو. لہٰذا اس پہ تو ہم ٹائم نہیں لگائیں گے نا. کلیئر؟ ہم اپنا سلیبس ایک دفعہ کلیئر کر لینا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. ہم پڑھیں گے جی با معنی الفاظ, جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں گے. اب یہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے, اس کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ نہیں کہتے, کلمہ. کیونکہ ہم بچپن سے یہی پڑھتے ہیں جی, پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک. تو شروع سے ہمارا کلمہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. تو کلمہ با معنی لفظ ہوتا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں آپ کو جو بھی لفظ ملے گا وہ کلمہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں نا, قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے, یعنی با معنی لفظ ہے. الحمد ایک کلمہ ہے. للہ دو کلمے ہیں, لام الگ, اللہ الگ. رب العالمین, رب ایک کلمہ ہے, العالمین ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 1 2 3 4 5, یعنی قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہے. اب یہاں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. کلمہ آگے چلے گا. کلمہ کی اقسام انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے. ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارے کورس کا نام لسان القرآن ہے. لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان, اور قرآن کی زبان کی بنیاد حروف الہجا ہے. حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. ان میں کچھ حروف کی پروننسیشن اردو حروف کی پروننسیشن سے مختلف ہے, اور اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا. 3 حرکات ہیں, ایک علامت سکون ہے, اور الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے یہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جو کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, با معنی اور بے معنی. بے معنی آؤٹ آف سلیبس ہے. با معنی کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں, اور کلمہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب.